السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، یا اپنی پرسنالٹی آپ کی موٹاپے کی وجہ سے ڈاؤن ہو رہی ہے اور بے ڈھنگ کی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پیٹ بھی بڑا ہوا ہے، اور اس طرح کے اگر آپ مسائل کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے، تو آج کی یہ اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو طریقے بتائیں گے کہ جن کی مدد سے آپ اپنا وزن ایک مہینے کے اندر 15 سے 20 kg تک کم کر سکتے ہیں۔ اور وہ طریقہ کار، دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کار جو ہے وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے، اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے جو میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، ایک مختصر سا نسخہ ہے جس کی مدد سے آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل پہ رہیے، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، شام کے ایک معروف حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ انسان میں جانور کی طرح، یعنی انسان جس بھی جانور کی طرح کھانا کھاتا ہے اس کا جسم اسی کی مانند ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ اونٹوں میں رہتے ہیں، اونٹوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور انہی کی طرح وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، لہٰذا ان کے جسم بے ڈھول بے ڈھنگ اور انہی اونٹوں کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ترکی کے لوگوں کو دیکھا جائے تو ترکی کے لوگ گھوڑوں کے اندر رہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا گھوڑوں کے اندر ہوتا ہے، وہ گھوڑوں میں کے اوپر نہ صرف سفر کرتے ہیں بلکہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، لہٰذا ان کے آپ جسم کو دیکھیں تو ان کا پھرتیلا جسم اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم افریقہ کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا بندروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بندروں کی طرح ہی وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ان کا جو اوڑھنا بچھونا ہے وہ بندروں میں ہے، لہٰذا ان کی شکلیں، ان کے طور طریقے، ان کے جسم بندروں کی مانند ہے۔ لہٰذا جس بھی آپ جانور کی نقل کریں گے، جس کا انداز اپنائیں گے، اسی کی مانند آپ کا جسم ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پیاس نہیں بجھتی، میں پانی پیتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے پیاس لگی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی کو چوس چوس کر پیا کرو، پانی کو چوس چوس کر پیا کرو۔ تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ آپ پانی کو اگر چوس چوس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک گھونٹ کر کے، ٹھیک ہے، آپ اگر پانی کو استعمال کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر جب پانی جائے گا تو وہ آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جیسے کہ حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ جتنی بھی گھونٹ پیتے ہیں پانی کے، ٹھیک ہے، تو آپ کے منہ کے اندر جو تھوک ہے، جس کو سائنس کی لینگویج میں سلائیوا کہا جاتا ہے، تو اتنے ہی سلائیوا کے ڈراپ وہ آپ کے اس پانی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سلائیوا جو ہے یہ الکلائن ہے، ٹھیک ہے، اور موٹاپا اصل میں ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب الکلائن ایسڈ سے ملتا ہے تو وہ اسے بھی نیوٹرل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آہستہ آہستہ سے آپ کے جسم کے اندر وہ موٹاپے کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہ جو زرافے کی طرح یا جو بیل کی طرح پانی کو پیتے ہیں تو ان کا جسم بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے، ان زرافے کی طرح، بیل کی طرح ان کا پیٹ بھی لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے طریقے کی طرف آتے ہیں جو انتہائی اہم ہے اور جو میرا خود اپلائی کیا ہوا طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں، 5 چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ 1 لیٹر پانی لیں، اور اس کے بعد آپ سبز پودینہ کے پتے لیں، اور نمبر 3 آپ اجوائن لیں، اور نمبر 4 سونف لیں، اور نمبر 5 ادرک کو آپ چھیل کے رکھ لیں، اوپر سے اس کا چھلکا اتار لیں، ٹھیک ہے۔ جو سبز پودینہ ہے اس کے پتے ہونے چاہیے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک چمچ آپ کے پاس سونف اور اجوائن ہونی چاہیے۔ ادرک کے چند ایک پیس لیں، ٹھیک ہے، سبز پودینہ بھی دار میں ہو۔ اب آپ کے پاس جو 1 لیٹر پانی ہے اس کو آپ ڈالیں، کسی بھی برتن میں ڈالیں اور اس کو چولہے کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دیں۔ سبز پودینہ کے پتے ڈالیں، اجوائن ڈالیں، سونف ڈالیں، اور اس کے بعد ادرک ڈالیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ ڈال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ نے چولہے کے اوپر اس کو رکھنا ہے اور پانی کو ابالنا شروع کر دینا ہے۔ جب پانی ابلنا شروع ہوگا تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں کہ جو آپ کی چربی کو گال کے رکھ دیں گی، پگھلا کے رکھ دیں گی، تو یہ ان کو ابلنے دیں۔ جب پانی کے اندر ان کی ساری کی سارا جو ان کے اندر کی تاثیر ہے وہ پانی کے اندر جذب ہو جائے گی، تو پانی آہستہ آہستہ سے سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ پانی کو آپ سوکھنے دیں، اور وہ 1 لیٹر پانی جب کم از کم 1 کپ، ایک بڑا کپ یا چھوٹے کپ کو آپ دے لیں، تقریباً 1.5 کپ رہ جائے، تو اس وقت آپ اس کو اتار لیں۔ اب چولہے سے اتارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی یہ جو کوا بن جائے گا اس کے اندر آپ نے شوگر مکس نہیں کرنی، یہ چیز ذہن میں رکھیں، کیونکہ شوگر موٹاپا لاتی ہے۔ آپ نے شوگر کو اس میں مکس نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے
اس شوگر کے بجائے یہ جو کوا ہے اس کوے کو آپ نے اب ایک برتن میں ڈال لینا ہے، ایک کپ میں ڈال لینا ہے، اور یہ جو اوپر والا اس کی جتنی بھی چیزیں آپ نے بیچ میں ڈالی تھی، یعنی کہ ادرک اور اس کے بعد اجوائن، سونف، اس کو آپ نے کسی پونے کے ساتھ اس کے اندر کر کے صاف کر کے کلیئر کر کے اب آپ نے ایک کپ کے اندر ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کپ کے اندر ڈال لیں آپ، اس میں آپ نے ایک اور چیز شامل کرنی ہے، اور وہ ہے لیمبو آپ ایک ادھ لیمبو یا ہاف لیمبو اس کے اندر شامل کریں، اور اب آپ اس کو پینا شروع کریں۔ اور جب آپ اس کو پینا شروع کریں گے تو یہ آپ کے اندر انتہائی یہ گرم چیزیں ہیں ساری جو آپ کے اندر کو یعنی چربی کو پگھلا کر رکھ دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ آپ کم از کم دن میں 3 مرتبہ یوز کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں تو آپ اس کو 3 سے 4 مرتبہ کریں، اور جب بھی یہ کپ آپ پئیں تو اس کے بعد فوراً بیٹھے نہیں، بلکہ آپ چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چلنے کے بجائے تھوڑا بہت دوڑ سکتے ہیں دوڑیں، اگر زیادہ سپیڈ کے ساتھ دوڑ سکتے ہیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ جتنا زیادہ اس کے بعد آپ کو، کیونکہ گرم چیزیں ہیں، جو ہی آپ دوڑنا شروع کریں کہ آپ کو پسینہ آئے گا، جو آپ کو پسینہ آنا شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو چربی ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جان نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو پسینہ نہ آئے۔ اپنی روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 1 سے 1.5 کلومیٹر چلنے کی عادت بنائیں، صبح و شام چلنا شروع کریں۔ پھر جتنی بھی آئلی چیزیں ہیں یا تلی ہوئی چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے چاول اور بڑے گوشت سے آپ پرہیز کریں، اور کھانا جو ہے وہ اپنی اس لمٹ تک کھائیں کہ جتنی آپ کو بھوک ہے۔ بھوک سے بھی کھانا کم کھائیں، صبح کا کھانا بے شک، ناشتہ جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور دوپہر کا کھانا اس سے بھی کم، اور رات کا کھانا بالکل نہ کھائیں، یا کھائیں تو بس حسب آپ اتنا کھائیں کہ جس سے آپ کا گزارا چل جائے۔ ورنہ اکثر جو ویٹ بڑھتا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن وہ کھانا ہوتا ہے جو ہم مغرب کے بعد کھاتے ہیں، کیونکہ اس کے ہضم ہونے کی کوئی صورتحال رہتی نہیں ہے، لہٰذا وہ کھانا ہمارے اندر معدے میں ہی رہ جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ سے وہ ہمارے جسم کے اندر فیٹ کو، چربی کو بناتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا رات کا کھانا کم از کم کھائیں، اور ساتھ میں یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ ان کو مسلسل ریگولر 1 مہینہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا وزن 10 سے 15 کلو تک ضرور کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو اپلائی کریں، اور مجھے بھی انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ چیز میں نے خود کی ہوئی ہے اور میں نے خود اپنا وزن کم کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل پہ رہیے، چینل کو سبسکرائب